بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے جو مقدماتی باتیں ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھنا ہے. تو سورت کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کیا باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. اس صورت کا پچھلی صورت سے ربط کیا ہے؟ اس کا جی، موضوع کیا ہے؟ اس میں جو مضامین ڈسکس ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اور اس کا امتیازی خصوصیات جو ہیں وہ اس کی کیا ہیں؟ امتیازی خصوصیات کیا ہیں. ہم سورۃ البقرہ کے ویسا بارے میں بھی انہی 5 چیزوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط کیا ہے. اور اس سے بھی پہلے میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن مجید کی صورتوں میں ایک بہت ہی نمایاں صورت ہے. اس کی کئی خصوصیات ہیں، مثلا یہ اپنے آیات کی تعداد کے اعتبار سے اور اپنے حجم کے اعتبار سے جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے. اور کیا کہتے ہیں، اور اس کے کئی امتیازات ہیں، اس کے بہت سارے فضائل ہیں. اور احادیث کے اندر جو ہے وہ اس کا بابرکت ہونا اس کا ذکر ہے. اسی طرح جادو اور جادوگر ہیں ان کے مقابلے کے لیے اس صورت کی جو ہے وہ فضیلت ہے. اسی طرح قیامت کے دن جو ہے یہ 2 صورتیں جو البقرہ اور آل عمران ہیں یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی. اور اس طرح اس کے دیگر اور بہت سارے فضائل ہیں. قرآن مجید کی جو سب سے بہترین آیت ہے آیت الکرسی، وہ اس صورت کے اندر ہے. اور اسی طرح اور اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ اس کے فضائل ہیں. اور اس صورت کے مختلف نام بھی ہیں. ان میں سے فسطاط القرآن اس صورت کا ایک نام ہے. اسی طرح سنام القرآن، اور بھی اس صورت کے نام جو ہے وہ زہراوان کہا گیا ہے ان دونوں صورتوں کو، البقرہ اور آل عمران کو. تو یہ مختلف نام جو ہیں یہ اس صورت کی مختلف صفات اور اس کی جو مختلف خصوصیات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں. باقی سورۃ البقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ تو یہ تعلق جو ہے وہ مختلف اعتبار سے ہے. سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جو اس سورت کا ربط ہے وہ مختلف اعتبار سے ہے. یہ جو 2 صورتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے یہ ایک اجتہادی چیز ہوتی ہے. اجتہادی چیز ہوتی ہے مطلب ممکن ہے کہ 2 علماء جب یہ بات کریں تو ان دونوں کا یعنی کہ ان دونوں کی بات ایک طرح کی نہ ہو، ان دونوں کی بات مختلف ہو. تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک اجتہادی چیز ہے. ایک عالم جب دونوں صورتوں میں غور کرتا ہے تو اس کو ان کے درمیان تعلق کسی اور طرح کا لگتا ہے. دوسرا جب غور کرتا ہے تو اس کو تعلق جو ہے وہ کسی اور طرح کا لگتا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے جو کہ مختلف ہو سکتی ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی 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 سر، سر جی سر. جی. جی تو سورۃ البقرہ اور سورہ فاتحہ میں جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اصل میں تفصیل ہے اس اجمال کی جو سورۃ الفاتحہ کے اندر. سورۃ الفاتحہ میں اجمال ہے اور اس اجمال کی تفصیل سورۃ البقرہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ کئی اعتبار سے ہے. مثلا مثال کے طور پہ اب ذرا توجہ سے آپ نے اس بات کو سمجھنا. سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے کہا الحمدللہ. سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے کہا الحمدللہ. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کا ذکر ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے مختلف جو اسماء ہیں یہ اس الحمدللہ کی تفصیل ہیں جو سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے. بات سمجھ آئی؟ جی سر ابھی جی. سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے کہا تھا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مختلف
جو مظاہر ہیں وہ ذکر ہوں گے. مثال کے طور پر آیت نمبر 21 نکالیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 نکالیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہی ہے. یس جی سر. سر. جی. تو یہ رب کا بیان ہے، رب کا بیان ہے کہ رب کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. یہ ساری جو تفصیل ہے یہ ربوبیت کی تفصیل ہے. اسی طرح آیت نمبر 28 دیکھیے کیا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 کون سی آیت ہے؟ پڑھیں. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم ہاں، هو استوى الذي إلى خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. یہ سارا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے. اسی طرح آیت نمبر 164 ہے سورۃ البقرہ کی، ان فی خلق السماوات والارض. ذرا چیک کریں، یہی والی آیت ہے. یس سر. ہاں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. یہ ساری آیت تو اللہ جی تعالیٰ کی یہی ہے. ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان سورۃ البقرہ کے اندر ہوگا. تو یہ تفصیل ہے اس رب العالمین کی جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کہا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی. جی. سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے کہا تھا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. تو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عمومی نعمتوں کا بھی ذکر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں کا بھی ذکر ہوگا. الرحمن الرحیم کے اندر ہم نے یہ فرق کیا تھا کہ الرحمن سے مراد ہے عمومی نعمتیں کرنے والا اور الرحیم سے مراد ہے خصوصی نعمتیں کرنے والا. تو وہ نعمتیں جن میں تمام لوگ برابر ہیں، مثلا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. سورۃ البقرہ کے اندر کہا تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم سب تو معدوم تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں دوبارہ مردہ کرے گا، موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو یہ عمومی نعمت ہے، عمومی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. عمومی نعمت ہے یا کسی خاص طرح کے انسانوں کے ساتھ خاص ہے؟ یہ عمومی. عمومی ہے. اور یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ یہ خاص. خاص 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 ہے. نعمت ہے. تو پھر کیا پتہ چلا کہ جو الرحمن الرحیم ہم نے فاتحہ میں کہا ہے سورۃ البقرہ میں اس کی کیا ہوگی؟ اس کی تفصیل آئے گی. تفسیر ہوگی. اسی طرح جو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام بیان ہوں گے، ٹھیک ہے، احکام جو بیان ہوں گے وہ بھی اصل میں الرحمن الرحیم کی ہی وضاحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ سراسر رحمت اور عدل پر مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے. مثلا جو ایسے احکام جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام بیان کیے ہیں، وراثت کے احکام تو خیر آگے سورہ نساء میں آئیں گے. اسی طرح جو ہے وہ عدت کے احکام بیان کیے ہیں، لین دین کے احکام بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے احکام بیان کیے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے احکام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہی مظہر ہیں. اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر پھر اس کے بعد کیا کہا؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. تو وہاں پر سورۃ البقرہ کے اندر کیا کہیں گے؟ آیت الکرسی کے اندر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے اس کے اذن کے بغیر؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ اس دن کا تنہا مالک ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ جی جی سر. جی اوکے. جی سر آ رہی ہے. اسی طرح ہم نے فاتحہ کے اندر کہا ایاک نعبد، ایاک نعبد. سورۃ البقرہ کے اندر ہم کہیں گے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
سورۃ البقرہ کے اندر ہم یعقوب علیہ السلام کی اس وصیت کا ذکر کریں گے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک الی آخرہ. تو جو ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر کہا ایاک نعبد, تو مسئلہ عبادت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر بیان ہوگا. پھر ہم نے کہا ایاک نستعین, ایاک نستعین, تو سورۃ البقرہ کے اندر مخلوق کی محتاجگی کا ذکر ہوگا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور اس طرح دیگر جو مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے, اس بات کا جو ہے وہ ذکر ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے فاتحہ کے اندر کہا اہدینا, اہدینا الصراط المستقیم, کہا یا نہیں کہا؟ جی کہا. ہاں جی سر. تو بقرہ کے اندر ہم کیا کہیں گے؟ ہدی للمتقین, اہدینا, اہدینا الصراط المستقیم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تم نے ہدایت کا سوال کیا, یہ ہے وہ ہدایت. ٹھیک ہے. پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر کہا الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم. تو سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہوگا؟ انبیاء کا تذکرہ ہوگا, موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا, انبیاء کا ذکر ہوگا, طالوت کا ذکر ہوگا جنہوں نے جالوت کو قتل کیا. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے وہ اور جو ہے وہ اس طرح کے نیک لوگوں کا ذکر ہوگا, یعقوب کا ذکر ہوگا, ابراہیم کا ذکر ہوگا. تو یہ سب الذین انعمت علیہم کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ جی شامل. ہے, شامل ہے. پھر ہم نے کہا المغضوب علیہم, تو اسباب غضب کا ذکر ہوگا بقرہ میں, اور جو مغضوب علیہم ہیں یہود, ان کا ذکر ہوگا. اسی طرح جو ہے ہم نے کہا وَلَضَّالِّينَ, تو اسباب زلال کا بھی ذکر ہوگا. تو یعنی کہ اس اعتبار سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی جو تفصیل ہے وہ البقرہ ہے. البقرہ میں ان تمام مضامین کی تفصیل بیان ہوئی ہے جو اجمال کے ساتھ سورۃ الفاتحہ میں بیان ہوئی ہیں. جی سمجھ آ گیا سب کو اچھی طرح؟ جی جی سر. سر آگے. اچھا جی. بعض علماء نے اور بھی کئی طرح سے ربط بیان کیا ہے ان دونوں صورتوں کا. مثال کے طور پہ ہم نے فاتحہ کے اندر کہا ایاک نعبد, ایاک نعبد, تو سورۃ البقرہ کے اندر ان لوگوں پر رد ہوگا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وہ کون لوگ ہیں؟ بنی اسرائیل. یہود. ہاں, ایاک نعبد ولا نعبد البقرۃ کما فعلت الیہود, یعنی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور ہم ان کی طرح بچڑے کو اور گائے کو معبود نہیں بنائیں گے جس طرح کہ یہود نے بنا لیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ربط ہے, یہ دونوں صورتوں کے درمیان ایک تعلق اور ایک ربط ہے. تو بہرحال کئی اعتبار سے جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں دونوں صورتوں کا آپس کا تعلق, لیکن ایک موٹی موٹی بات جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ سب سے آسان بات یہی ہے کہ فاتحہ اجمال ہے اور البقرہ جو ہے وہ اس کی تفصیل ہے. اچھا جی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم نے کیا بات کرنی تھی ربط کے بعد؟ عنوان کیا ہے اس کا؟ سورت کا دعویٰ اور سورت کا عنوان جو ہے وہ کیا ہے؟ مضامین. تو نہیں, مضامین کا خلاصہ بعد میں, اس سے پہلے سورت کا دعویٰ اور سورت کا جو موضوع ہے اس کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. سورت البقرہ کا جو موضوع اور دعویٰ ہے وہ ہے اثبات توحید. اثبات توحید 10 مختلف طریقوں سے سورت البقرہ کے اندر توحید کا اثبات ہوگا, 10 مختلف طریقوں سے, لیکن ہم ان میں سے ایک طریقہ ہی انشاءاللہ بیان کریں گے کیونکہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی. نہیں, صاحب ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں جی. شروع سے لے کے یہاں تک؟ نہیں, یہ سورۃ بقرہ کا خلاصہ تھوڑا. سورت البقرہ کا کیا؟
جو ضبط آپ بول رہے ہیں. ربط؟ جی آپ نے کلاس کب جوائن کی ہے؟ ابھی آیا ہوں. تو اب یعنی کہ پچھلے 24 منٹ کا سبق جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کیا جائے آپ کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، آپ ابھی بول رہے ہیں نا سورۃ البقرہ. عنوان پوچھ رہے ہیں مجھے. عنوان، جی جی عنوان. اچھا عنوان میں نے کہا شاید ربط کی بات کر نہیں رہے نہیں 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 نہیں. ہیں. جی بارک اللہ فیکم. تو سورت کا جو دعویٰ اور عنوان ہے وہ ہے اس بات توحید. واضح ہے؟ جی جی. اچھا جی. اور یہ اس بات توحید کئی اعتبار سے اس صورت کے اندر ہوگا، کئی مختلف اعتبار سے اس صورت کے اندر اس بات توحید ہوگا، لیکن اس میں سے ہم صرف ایک طریقہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر 4 مختلف تعبیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسئلہ توحید کو بیان کرے گا. اس صورت کے اندر 4 مختلف تعبیرات کے ذریعے اللہ رب العزت کیا بیان کرے گا جی؟ مسئلہ توحید کو توحید. مسئلہ توحید کو بیان کرے گا. آیت نمبر 21 نکالیں، آیت نمبر 21. سورہ البقرہ کی. جی جی آبویسلی سورۃ البقرہ کی بات ہی ہم کر رہے ہیں نا. آیت نمبر 21. جی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ توحید کا سب. مسئلہ توحید، مسئلہ عبادت بیان ہوگا. ٹھیک ہے، وہ جس کو ہم نے وہاں پر ہم نے اس کی بات کی ایاک نعبد میں، کہ یہ کتنا بنیادی نوعیت کا مسئلہ ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں یہ قرآن مجید کا پہلا خطاب ہے. یہ پہلا خطاب ہے جو قرآن مجید لوگوں سے کر رہا ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا خطاب نہیں ہے لوگوں سے، اس سے پہلے صرف لوگوں کی بعض اقسام کا ذکر ہے. اسی طرح آیت نمبر 164 نکالیے، 163، 163. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. جی کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ. الہ ہاں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ واحد وہی تنہا معبود ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم اور وہی الرحمن الرحیم ہے. اور پھر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ اس آیت کے آخر میں 164 کے آخر میں کیا کہا؟ لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یعقلون. ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. نشانیاں کس چیز پر ہیں؟ اللہ کے واحد ہونے پر، وحدہ لا شریک ہونے پر. ہاں، اس مسئلے پر جو ہم نے پیچھے کہا وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک دوسرا اسلوب اور ایک دوسری تعبیر ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ مسئلہ توحید کو اس صورت نے بیان کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ دل کو لگ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر، بالکل لگ رہی ہے. چلیں پھر آیت نمبر 255 نکالیں، 255 سورۃ البقرہ، آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ سورت کس بارے میں ہے؟ یہ آیت کس بارے میں ہے؟ تیسرے میں تو تیسرے پر. توحید. ہاں جی. مالک یوم الدین کی تشریح. نہیں، یہ پوری آیت تو مالک یوم الدین کی تشریح نہیں ہے نا. یہ تو یہ آیت جو ہے وہ مسئلہ توحید کا بیان ہے. مسئلہ توحید. جی ہاں، شکریہ. مسئلہ توحید کا بیان ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے آگے جا کے تو اس کو واضح کریں گے، کھولیں گے اس کو.
تو کتنی تعبیرات ہو گئی توحید کے اس بات کے لیے ابھی تک؟ 3 3. چلیں پھر آیت نمبر 284 نکالیے. جی آ گئی للہ جی ما فی السماوات. نکال لی. جی سر. جی للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اکیلے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے. تو یہ کیا بیان ہو گیا؟ توحید. مسئلہ مسئلہ توحید توحید. بیان ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں کیا پتا چلا کہ سورۃ البقرہ کا موضوع اور دعویٰ، بنیادی دعویٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید. اثبات توحید. مسئلہ توحید. مسئلہ توحید ثابت ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی، اب ہم بات کریں گے سورت کے مضامین کا خلاصہ. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کسی بھی سورت کا ابتدائی لیکچر ہوتا ہے نا، ابتدائی درس جس میں ہم سورت کے بارے میں یہ جو ابتدائی گفتگو کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہوتا ہے. اور ہمارے مشائخ کہا کرتے تھے کہ یہ سورت کے فہم کی چابی ہوتا ہے، سورت کے فہم کی چابی ہوتا ہے. کیونکہ سورت کے اندر جو ہے وہ مختلف مضمون بیان ہونے ہوتے ہیں، سورت کے اندر مختلف واقعات بیان ہونے ہوتے ہیں، مختلف باتیں جو ہے وہ ہونی ہوتی ہیں. لیکن اگر انسان یہ ان تمام مقدمات کو اچھی طرح سمجھ لے تو اس کے ہاتھ میں ایک چابی آ جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سورت کے تمام مضامین جو ہوتے ہیں وہ اس کو آپس میں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ اس کے لیے سورت کے تمام مضامین کا فہم جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ابتدائی گفتگو ہوتی ہے سورت کے تعارف کے حوالے سے، یہ بہت اہم ہوتی ہے. تو سورت البقرہ جو ہے جناب، اس کے 4 حصے ہیں. سورت البقرہ کے کتنے حصے ہیں؟ 4. 4 حصے ہیں. 4. پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 96 تک ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 96 یعنی کہ 96 تک ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے لے کر 176 تک ہے. جی واضح ہے. جی سر. جی استاد. جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر مضمون بیان ہوگا اس بات توحید. دوسرے حصے کے اندر مضمون بیان ہوگا اس بات رسالت اور رسالت پر ہونے والے شبہات کا جواب. تیسرا حصہ جناب 177 سے لے کر 253 تک ہے. 177 سے لے کر 253 تک. اس میں بیان ہوگا وہ جو پیچھے 2 چیزیں ہم نے بیان کی، اس بات توحید کیا اور اس بات رسالت کیا. اب ان دونوں مسئلوں کی ترویج و اشاعت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض انتظامی امور بیان ہوں گے، بعض انتظامی امور تیسرے حصے کے اندر. اور اس کے بعد 254 سے لے کر سورت کے آخر تک سورت کا چوتھا حصہ ہے. اس میں جو پیچھے 2 مسائل بیان ہوئے اور پھر ان کی ترویج و اشاعت کے لیے جہاد کا حکم ہوا، یہ تینوں کام تب تک نہیں ہو سکتے جب تک انفاق فی سبیل اللہ نہ کی جائے. جب تک کیا نہ کیا جائے؟ انفاق فی سبیل اللہ نہ کیا جائے. تو چوتھے حصے کے اندر انفاق کا مسئلہ بیان ہوگا، اور ربا، سود، جو کہ انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے، اس کی حرمت بیان ہوگی. تو یہ سورت کے 4 حصے اور ان میں بیان ہونے والے 4 موضوعات ہیں. یہاں تک بات واضح ہے؟ سر میں جی نماز سر. کے لیے ڈراپ کرنے لگا ہوں، سوری.
جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ تھینک یو۔ سر یہ انفاق سبیل اللہ زکوٰۃ اور صدقہ کا حکم ہے؟ یہ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک۔ اچھا جی۔ تو بات یہ ہے کہ اب اگر آپ غور کریں، تو جب مسئلہ رسالت کا اثبات ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہونے والے شبہات کا جواب دیا جائے گا، تو اس سے خود بخود وہ مسئلہ ثابت ہو جائے گا جس کو ہم نے پہلے حصے کے اندر ثابت کیا، جو کہ مسئلہ توحید ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کس چیز کی دعوت دے رہی ہے، اس کا مرکزی نقطہ اور مرکزی جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ مسئلہ توحید تو توحید جب ان کی رسالت جو ہے وہ سچی ثابت ہو جائے گی، تو جو ان کا پیغام ہے جو دے کر وہ بھیجے گئے ہیں، وہ مسئلہ بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ جی سر آ گئی۔ جی آ گئی۔ اسی طرح جب تیسرے حصے کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کے مسائل بیان ہوں گے، اس کا حکم ہوگا، تو اس سے خود بخود ضمنی طور پر وہ مسائل جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں کہ جن کے لیے جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کیا جانا۔ مطلب جب حکم دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں مسائل کی ترویج و اشاعت کے لیے جہاد کرو، تو خود اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں مسائل جو ہیں وہ طے شدہ ہیں، ان کا اثبات جو ہے وہ یہ ضمنی طور پر موجود ہے اس کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے؟ جی اور اسی طرح جب انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی ضمنی طور پر مسئلہ توحید کا اثبات جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا جی، واضح ہے یہاں تک؟ جی اچھا، یہ جو سورت کے 4 حصے ہیں، ان میں سے ہر حصہ جو ہے وہ 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ ہر حصہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ چار 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ سورت کے پہلے حصے کا جو پہلا باب ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ سورت کے پہلے حصے کا جو پہلا باب ہے وہ کہاں سے لے کے کہاں تک ہے؟ آیت نمبر 1 سے لے 1 سے 20۔ 1 سے 20 تک۔ اب پہلے میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ ترجمے کا آغاز کریں گے۔ ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے اس حوالے سے کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ کوئی بندہ مختلف عدد سن کے تو کنفیوز تو نہیں ہو گیا اب تک؟ نہیں جی سب بتا دیں ذرا۔ جی جی الحمدللہ۔ اچھا جی، اللہ کرے کہ آپ لوگ بیاض والا قرآن کھول کر سبق پڑھتے ہوں اور کچھ لکھتے بھی ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بستر میں لیٹ کے اور ہینڈ فری لگا کے سبق نہ پڑھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے۔ اچھا جی، آمین۔ جو سورت کا پہلا باب ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کا اعجاز بیان ہوگا اور قرآن مجید کی بعض صفات ذکر ہوں گی، یعنی کہ عظمت قرآن کا بیان ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اس قرآن کے حوالے سے لوگوں کی 3 اقسام بیان ہوں گی۔ اس قرآن کے حوالے سے لوگوں کی 3 اقسام بیان ہوں گی کہ یہ قرآن جو ہے جس کی ہم نے یہ صفات بیان کی، اس کو لے کر مخلوق جو ہے وہ 3 قسم کے گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ بعض وہ ہیں جو کہ ظاہراً اور باطناً اس کتاب کو مان لیں گے، بعض وہ ہیں جو کہ
ظاہراً اس کو مان لیں گے لیکن باطناً وہ منکر ہی ہوں گے، اور بعض وہ ہیں جو کہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے اس کا انکار کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دو مثالوں کا بیان ہوگا، دو مثالوں کا بیان ہوگا دونوں گروہوں کے لیے، آخری دونوں گروہوں کے لیے دو مثالوں کا بیان ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد۔ جی سر۔ کون بتائے گا پہلے باب کا خلاصہ، کون بتائے گا؟ سر اس جی میں بتائیں شیخ۔ میں چلیں بتاؤں سر؟ لیڈیز فرسٹ، جی جی، لیڈیز فرسٹ کے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ مارچ کا مہینہ ہے، خواتین کے حقوق کا عالمی دن بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے، تو اسی لیے بہن آپ پہلے بتائیں۔ جی سر، اس میں قرآن مجید کا اعجاز بیان ہوگا اور عظمت قرآن کا بیان ہوگا، اور اس قرآن کے حوالے سے 3 لوگوں کی اقسام کا بیان ہوگا۔ ایک تو اچھا وہ ہوں گے جو ظاہراً اور باطناً اس کو مان لیں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو جی صرف ظاہراً مانیں گے، اور تیسرے وہ ہوں گے جو ظاہراً باطناً اس کا انکار کریں گے۔ اور ٹھیک ہے، پھر جو آخری 2 مثالیں ہیں، ان میں 2 گروہوں کا ذکر ہوگا، نہیں، یا یہ ان کے لیے ہیں؟ آخر میں 2 مثالوں کا ذکر ہوگا، آخر میں 2 جی سر، مثالوں کا ذکر ہوگا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلے باب کا خلاصہ ہے۔ تو میرا خیال ہے ترجمہ انشاءاللہ کل ہی شروع کریں، کافی ہے آج کے لیے اتنا۔